الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. جو موضوعات میرے حوالے کیے گئے تھے ان میں سے ایک بہت اہم پہلو ہے جو میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، عمر کے ہر مرحلے کی ضرورت ہے. کسی شیخ کامل سے تعلق اور تزکیے کا رابطہ، پوچھ کے چلنے کا مزاج، کسی کو بڑا بنانا، آخری درجے میں مشیر خاص بنانا، فتنوں کے موقع پر ان کی بات کو قول فیصل سمجھنا، یہ بہت بنیادی بات ہے. اس سلسلے میں بہت زیادہ فائدہ ہوا اس بات سے کہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو ایک کام دیا گیا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، اور حضرت نے بطور محاسبے کے پوچھا تقی ہم نے فلانا کام دیا تھا وہ کام کر دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت وقت نہیں ملا. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ مت کہو کہ وقت نہیں ملا، یہ کہو کہ اہمیت نہیں دی. جب سے میں نے اس ملفوظ کو پڑھا اور اس واقعے کو سنا
زندگی کے بہت سے منصوبوں میں اور بہت سی فکروں میں بڑی تبدیلی محسوس ہوئی کہ یہ کہہ کر آدمی جان چھڑا لیتا ہے کہ مجھے وقت نہیں ملا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے اہمیت نہیں دی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے تھانہ بھون بڑے اہتمام سے جاتے، اہل خاندان اہل خانہ کے ساتھ جاتے، اور جیسا کہ تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ میری بہن واحد وہ خاتون ہے جس کو حضرت تھانوی نے کم عمری میں بیعت بھی کر لی تھی۔ تو لوگوں نے مفتی شفیع صاحب سے کہا کہ آپ کو تھانہ بھون جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی سوال انہوں نے حضرت تھانوی سے نقل کیا۔ حضرت لوگ کہتے ہیں تمہیں تھانہ بھون جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ کیا جواب دیا آپ نے؟ پھر میں نے لوگوں سے کہا کہ جب میں حضرت کے پاس جا کر آتا ہوں تو میرے اعمال میں ترقی ہوتی ہے، میرے کام میں اضافہ ہوتا ہے، رذائل مزمحل ہوتے ہیں، محاسن میں ترقی ہوتی ہے، تو میرے کام اور وقت میں معصیت کے نکلنے کی وجہ سے برکت ہو جاتی ہے، اسی لیے میں جاتا ہوں حضرت کے پاس۔ اہمیت دیں گے تو آدمی جائے گا۔ یہ بھی کوئی رسمی خانہ پوری کے لیے، دنیا والوں کو بتلانے کے لیے، انتظامیہ کو جتلانے کے لیے، ماتحتوں پر دھاگ ڈالنے کے لیے، نفسانیت سے نکلنے کے لیے بڑا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نفسانیت سے نکل جاتا ہے۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کلب معلم کا پکڑا ہوا جانور، کلب معلم کا ذبح کیا ہوا جانور چھوڑنے والے کا ذبح کیا ہوا بن جاتا ہے، بشرطے کہ وہ کلب معلم ہو، سدھایا ہوا ہو، چھوڑنے پر ہی جائے، درمیان راستے سے بلانے پر آ جائے، تبھی وہ کلب معلم کہلاتا ہے۔ میرا کام اللہ کا کام جب بنے گا جبکہ میرا نفس کلب معلم کی طرح ہوگا، وہ جب ہی آگے بڑھے گا جبکہ دین کا تقاضا ہو، اس وقت وہ رک جائے گا جب میرے نفسانی داعیے کے تحت ہو۔ اس کی ایک مثال ہمیشہ جو ہمارے اکابر کے پاس دی جاتی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الہند کو کانپور بلایا اپنے استاد کے علم کی دھاگ بتلانے کے لیے۔ ابتدائی زمانہ تھا اور شیخ الہند سے کہا کہ حضرت آپ فقہ کے موضوع پر بات کیجیے، میں علاقے کے دیگر علماء کو بتلانا چاہتا ہوں میرے استاد کا مقام کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کے مطابق شیخ الہند نے بیان شروع کر دیا۔ جن کو سنانا تھا جب وہ داخل ہوئے تو شیخ الہند نے موضوع بدل دیا اور عام گفتگو کر دی۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ حضرت جن کو سنانا تھا اسی وقت آپ نے موضوع بدل دیا۔ فرمایا کہ بھائی جب للہیت باقی نہیں رہی تو بات کرنے میں کوئی لطف نہیں آیا، بات کرنے کو جی نہیں چاہا۔ جب میں اللہ ہی کے لیے نہیں کر رہا ہوں، سامنے والے پر تعلی کے لیے کر رہا ہوں، مبارات کے لیے کر رہا ہوں، اس کو نیچا دکھلانے کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ جذبہ للہیت والا جذبہ نہیں ہے۔ آدمی کہیں پر رہنا چاہتا ہے، کہیں پر کام کرنا چاہتا ہے، خروج یعنی نفس کے لیے شیخ کی مشاورت ضروری ہے، اور نفس ایسا دشمن ہے، ہم سب جانتے ہیں، سناتے ہیں، جس کی آدمی جتنی مانتا ہے دشمنی میں ترقی ہوتی ہے۔ دنیا کے عام دشمنوں میں آدمی کھلا دے پلا دے تو دشمنی کم ہوتی ہے، لیکن نفس وہ دشمن ہے جس کو آدمی جتنی مانتا ہے اتنی دشمنی میں اضافہ ہوتا ہے،
ہولناکی میں اضافہ ہوتا ہے، اذیت رسانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ رمضان کا موقع ہے، آخری عشرے میں اعتکاف کا موقع ہے، چھٹیوں میں شیخ کے پاس حاضری کا موقع ہے۔ مکاتبت بہترین ذریعہ ہے۔ آج کل وسائل تواصل کے، رابطے کے بہت آسان ہیں۔ طالب دور بھی ہوتا ہے تو شیخ متوجہ ہوتے ہیں، بے طلب ساتھ میں بھی رہتا ہے تو فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ اس زمانے میں مجھے اور آپ کو زبردست نفسانی تلبیس یہ ہو جاتی ہے کہ شیخ بہت مصروف ہے، شیخ بہت مصروف ہے، ان سے ملاقات نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایسا تو بہت کم ہوتا ہے کہ آپ نے شیخ کے معمولات کا لحاظ کرتے ہوئے وقت لیا ہو اور انہوں نے وقت نہ دیا ہو، بلکہ شیوخ کا حال شفقت میں اس درجے بڑا ہوا ہے کہ میرے ایک دوست کافی علیل رہتے ہیں اور کافی مسلسل پڑھائی کے زمانے سے چلنے پھرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے، مالی تنگی میں بھی رہتے ہیں۔ تو مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب بھی ملاقات کے لیے آنے کا ارادہ ہو تو مجھ سے کہہ دینا، میں آنے جانے کا خرچ تجھے بھیج دوں گا۔ جب بھی آنے کا ارادہ ہو تو مجھے اطلاع دے دینا، میں آنے جانے کا خرچ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو طالب اپنے احوال سناتا ہے ضرور شیخ اس کے لیے دعا گو رہتا ہے۔ رات کی تنہائیوں میں اس طالب کی یاد آتی ہے، شیخ اس طالب کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہے، اور بیعت کے ذریعے سے اس نے معاہدہ کیا ہے کہ میں تمہاری طرف متوجہ رہوں گا۔ تو جیسے ہم نے اصلاح کے قبول کرنے کا معاہدہ کیا اور انہوں نے اصلاح کرنے کا معاہدہ کیا، تو ظاہر ہے کہ اس معاہدے کی پابندی کا لحاظ ان کے پاس بھی ہوتا ہے۔ مکاتبت کا راستہ بہت آسان ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے تحریر بھیج دی جائے۔ توجہ رہتی ہے آدمی کے اپنے باطن کی طرف۔ ایک صاحب نے حضرت تھانوی کو لکھا کہ حضرت میرے اندر تکبر ہے، آپ اس کا علاج کر دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہر مہینہ مجھے خط لکھا کرنا کہ میرے اندر تکبر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک شیخ کو لکھنا ہے اور حضرت تھانوی کو لکھنا ہے اور تکبر ہے مثبت میں لکھنا ہے، تو مہینے بھر آدمی کی توجہ اس مرض کی طرف کتنی رہے گی؟ الخائف مأمون، جو ڈرنے والا ہوتا ہے وہ بچنے والا ہوتا ہے، جو نڈر ہو جاتا ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ الخائف مأمون، ایک طریقے تربیت، ایک رذیلے کی طرف توجہ۔ ایسی دسیوں مثالیں ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا کہ مجھے طبیعت بے قابو ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ لکھنؤ میں رہنے والے تھے وہ صاحب، تو حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ ہمارے خلیفہ ہیں، وہاں پر حکمت اور طبابت کرتے ہیں، آپ روزانہ 1 گھنٹہ ان حکیم جی کے پاس مطب پر بیٹھ کر آئیے۔ تو وہ صاحب جاتے تھے روزانہ یا ہفتے میں 1 مرتبہ مطب میں 1 گھنٹہ بیٹھ کر آتے تھے۔ وہ حکیم صاحب بڑے حلیم الطبع تھے، اور ان کے حلیم الطبع ہونے کا اثر ظاہر ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے جب نظر بد کا اثر ہوگا تو نظر ولی کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں نظر بد ہو گئی ہے، نظر بد کا اثر ہو سکتا ہے، نظر ولی کا اثر کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بقیت السلف ہے ان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکیم کلیم اللہ صاحب علی گڑھ میں رہتے ہیں، عرب و عجم، افغانستان، پاکستان، افریقہ، یورپ، ہمارے ملک کے بڑے بڑے اکابر دارالعلوم دیوبند کے اراکین شورا جن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اپنی اصلاح باطن کے لیے۔ اور اسی طریقے سے آپ کے علاقے میں جن کی بہت زیادہ آمد و رفت ہے، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب
الہ آبادی دامت برکاتہم اکابر کو اپنے پاس بلانے سے زیادہ ان کے علاقوں میں جانے سے استفادہ ہوتا ہے. جلسوں میں ملاقات سے زیادہ نجی مجلسوں میں شرکت سے استفادہ ہوتا ہے. شیخ تو مسلسل سفر کر کے تھک رہا ہے اور مرید صاحب نیند سے اٹھ کر آ کر مجلس میں بیٹھتے ہیں اور جا کر سو جاتے ہیں. لمبے اسفار تو شیخ کر رہے ہیں، راتوں کی بیداریاں شیخ کر رہے ہیں. مرید اپنی پوری راحت طلبی اور سہولت پسندی کے ساتھ اپنی تربیت چاہتے ہیں. عزیمت کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں صاحب دل کے ساتھ بیٹھنے سے. حضرت مولانا منیر صاحب کالینہ دامت برکاتہم اللہ انہیں مکمل شفا عطا فرمائے، آج کل ڈائلسس پر ہے. ساری مصروفیتوں کے باوجود 11 پارے پڑھنے کا روزانہ کا معمول ہے. انہی کے بعض خلفاء ہمارے پاس ہے. ایک حادثے میں کوما میں چلے گئے. ڈاکٹرز نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کوما کی کیفیت میں قرآن کی تلاوت چل رہی ہے. کثرت ذکر اور باطن کے تزکیے سے آدمی کا ڈی این اے بدل جاتا ہے. بہت ضرورت ہے اس پہلو پر توجہ دینے کی. جو خدمات ہو رہی ہیں وہ قبولیت کے ساتھ ہو جائے، جو خدمات ہو رہی ہیں وہ نفسانیت کے ہر جرثومے سے پاک گزر جائے. دوسری بات، دوسرا پہلو، دوسرا موضوع، کہیں پر بھی اپنے انتظامیہ سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. ناظم صاحب سے تعلق، کمیٹی سے تعلق، صدر مدرس سے تعلق، تبلیغی ذمہ دار سے تعلق. حضرت مولانا عثمان صاحب منصوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم دین گئے جن کی ایک مدرسے میں تقرری ہوئی. ان کو قاری عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 2 نصیحتیں کی. ان کی تقرری دارالعلوم حیدرآباد میں ہوئی تھی. تو قاری عثمان صاحب نے کہا، دیکھو آج ادارہ محتاج الیہ ہے اور آپ ادارے کے محتاج ہیں. ایسا کام کر کے بتلائیے، ایسی ضرورت بن کر بتلائیے، اپنا وجود ایسا منوائیے، ادارے کے ایسے حصے دار بن جائیے کہ ادارہ محتاج بن جائے، آپ محتاج الہ بن جائے، آپ کی کمی محسوس کی جانے لگے، آپ کے کام کے اثرات ادارے میں دیکھے جانے لگے، طلباء آپ کے کام کی خوشبو کو محسوس کرے. پہلی نصیحت کہ آپ ادارے کے آج محتاج ہیں، ادارہ محتاج الہ ہے. ایسا کام کر کے بتلائیے کہ ادارہ محتاج بن جائے، آپ محتاج الہ بن جائے. دوسری نصیحت حضرت نے یہ کی کہ ہر صحابی کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علاقے میں بھی بھیجا، ان وصیتوں میں ایک وصیت اور نصیحت یہ بھی ہے، اتبعا ولا تبتدعا، اور اسی طریقے سے بشرا ولا تنفرا. اور وہاں پر آپ نے فرمایا وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اہل امر سے الجھنا مت، ارباب حل و عقد سے الجھنا مت، دیا گیا کام پورا کرنا. بہت عرصے پہلے اللہ کی توفیق سے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کے پاس حاضری ہوئی، اپنے کچھ دکھڑے سنائے گئے تو حضرت نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ دیا گیا کام پورا کرنے سے ترقی ہوتی ہے. دوسرے سارے غم چھوڑ دیجئے، فلانا کیا کر رہا ہے، دیے گئے کام کو بہتر انداز میں پورا کرنے سے آدمی کی ترقی ہوتی ہے.
کام کے جذبات ہوتے ہیں، اس سلسلے میں ایک اصول یاد رکھے، اختیارات میں امکانات تلاش کرنا چاہیے، اختیارات میں امکانات تلاش کرنا چاہیے، اختیارات سے باہر نکلنا نہیں چاہیے۔ میں ایک مدرس ہوں، مجھے اختیارات دیے گئے درسگاہ کی 4 دیواری تک تعلیمی امور سے متعلق۔ اب میں ان اختیارات میں امکانات کو تلاش کروں جو میں بہتر کر سکتا ہوں، جو تعلیمی نظام بنا سکتا ہوں، جو اخلاقی نظام بنا سکتا ہوں، وہ کام کر کے میں بتلاؤں۔ سارے مسائل جب پیدا ہوتے ہیں جب آدمی اختیارات کے باہر راستے بنانے لگ جاتا ہے، اختیارات کے باہر کام کی تدبیریں کرنے لگ جاتا ہے، اختیارات کے باہر سوچنے لگ جاتا ہے کہ مجھے وسائل نہیں دیے گئے، مجھے مواقع نہیں دیے گئے، ورنہ میں یہ کر کے بتلاتا، ورنہ میں یہ کر کے بتلاتا۔ آپ دائرہ اختیار میں امکانات پیدا کر کے بتائیے، یہ بہت اہم اصول ہے۔ اس کی وجہ سے کوئی کھچاؤ تناؤ کا ماحول، اکھاڑ پچھاڑ کا ماحول، جیسے کہ سڑک پر 4 ٹریک بنے ہوئے ہوں، 4 لائنیں ہوں، ہر گاڑی کو چلنے کا حق ہے، لیکن اپنی لائن میں اور اپنے سائیڈ میں۔ ہزاروں گاڑیوں کا چلنا آسان ہے اگر وہ اپنے حق اور حد میں رہیں۔ حوادث جب پیش آتے ہیں، ٹکراؤ کا ماحول جب پیش آتا ہے جب اپنے حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ایک بات تزکیہ باطن سے متعلق اور دوسری بات انتظامیہ سے تعلق سے متعلق، تیسری بات اپنے مطالعے کی فکر۔ بہت زیادہ سوال رہتا ہے کہ میں حفظ پڑھانے بیٹھ گیا، میری علمی صلاحیت کمزور ہو رہی ہے، مجھے خطابت کے موقع نہیں مل رہے ہیں، میری علمی صلاحیت بجھ رہی ہے، میں پڑھاؤں گا تو عالمیت ہی پڑھاؤں گا، حفظ پڑھانا، ناظرانہ پڑھانا طبیعت نہیں چاہتی ہے، صلاحیت کمزور ہو جائے گی، اتنے سال کا پڑھا ہوا ختم ہو جائے گا۔ ذوق مطالعہ، آسان تدبیر، اپنے علم کی حفاظت، علم کے اضافے، طلباء کی ذہن سازی اس علم کی روشنی میں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، کم سے کم درجے میں اپنے سونے کے بستر پر سرہانے کوئی کتاب رکھ لیا کرو، کچھ نہ کچھ دن میں ایک کتاب کی تکمیل تو ہوتی رہے گی۔ مطالعہ آب حیات ہے ایک عالم دین کے لیے۔ ہم ملک کے اندر حالات کو اتنا بگڑتا ہوا، ایسے فکری زلزلے، ایسے تہذیبی طوفان اور ایسے ارتداد کے سیلاب اور ایسی ابلنے والی فکریں اور پھیلنے والے فرقے دیکھنے کے باوجود بھی ضروری مطالعے کی طرف طبیعت متوجہ نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں کہ جو یہ کہہ سکتے ہوں کہ میں نے علیمیہ کو پورا پڑھ لیا، حضرت ہردوئی کو پورا پڑھ لیا، تقی عثمانی صاحب کو پورا پڑھ لیا، مفتی شفیع صاحب کو پورا پڑھ لیا، فلانا رسالہ 30 سال سے نہیں چھوٹا، فلانا مجلہ 40 سال سے میں نے نہیں چھوڑا، استقامت، فلانے موضوع پر میں نے پڑھ لیا، فلانے مفکر کو، عباس محمود عقاد کو پڑھ لیا، میں نے عبد القادر عودہ کو پڑھ لیا، میں نے حسن البنا کو پڑھ لیا، میں نے رابع صاحب کو مکمل کم سے کم پڑھ لیا، تھانویات کا کوئی کتابچہ مجھ سے نہیں چھوٹا۔ مطالعے میں خط غربت کے نیچے گزارا ہو اور دل ویرانی کا شکار ہو چکا ہو، آگے کیسے دیا جا سکتا ہے؟ فقیر کیسے صدقہ دے گا؟ خالی دامن کیسے منتقل کرے گا؟ چوٹ تو لگنی چاہیے قرآن پڑھتے ہوئے۔ واقعی اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ کیا میں نے کہیں پر حفظ پڑھاتے ہوئے مخاطب سمجھا
تفسیر کی فلانی آیت کھول کر تو دیکھو، بچوں کو تو سناؤ تاکہ تاثر پیدا ہو جائے۔ لوگ کیوں متوجہ ہو رہے ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی طرف؟ لوگ کیوں متوجہ ہوتے ہیں غامدی کی طرف؟ لوگ کیوں متوجہ ہوتے ہیں اور دوسرے مغرب زدہ معذرت خواہانہ اسلام کی ترجمانی کرنے والے نام نہاد اعتدال پسند مفکروں کی طرف اس لیے متاثر ہوتے ہیں کہ ہم نے تفسیر کا میدان چھوڑ دیا، ہم نے فکر اسلامی کا موضوع چھوڑ دیا۔ ہندوتوا کا موضوع اس ملک کے طبعی اور فطری رجحان کہ اس ملک کے اندر رہنے والے اصل آدیواسی ہیں، شودر ہیں، چھوٹی ذات کے لوگ ہیں، چھوٹی کاسٹ کے لوگ ہیں، آرین کا ڈی این اے یہودیوں سے ملتا ہے، برہمن باہر سے آیا ہے اور تھوڑے سے برہمن پورے ملک پر حکومت کرتے ہیں۔ ہر پارٹی میں مقتدر طبقہ برہمن کا ہے۔ برہمن پورے ملک کو ہندو بنا لیتا ہے جب اسے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پورے طبقات کو نظر انداز کر دیتا ہے جب حقوق اسے دینے ہوتے ہیں، جب اسے عزت دینی ہوتی ہے۔ تو صدر جمہوریہ کو بھی چھوٹی ذات کا ہونے کی وجہ سے مندر میں آنے نہیں دیا جاتا۔ صدر جمہوریہ عورت کو بھی صدر جمہوریہ کی کرسی پر بٹھاتے ہوئے پوجا کی جاتی ہے کہ خدایا ہمیں معاف کرنا، ہم چھوٹی ذات کی عورت کو مجبوری میں اس کرسی پر بٹھا رہے ہیں۔ اس ملک کے رجحان کو پڑھنا یہ جب ہی ہوگا جو باہر کے ماحول سے واقف نہیں ہے۔ وہ کیسے وہ فوج تیار کرے گا جو باہر کے ماحول کا مقابلہ کر سکتی ہو؟ لوگ شکیلی بن رہے ہیں۔ بھوپال کا علاقہ ہے، ہم ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ گئے، 6 مسجدیں جہاں 71واں تبلیغی اجتماع ہے، وہاں پر پوری شکیلیت سے متاثر۔ کچھ ہی دن پہلے ہمارے پاس سکندرآباد کے ایک ساتھی آئے اور وہ بتلانے لگے کہ میرا پورا خاندان، ایک شخص ہمارے علاقے میں پیدا ہوا، فیاض نامی، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور علاج معالجے سے روکتا ہے، اپنے کلپ سننے کے لیے کہتا ہے، اس کے ہاتھ پر پورے خاندان نے بیعت کر لیے۔ شہروں میں ٹرانسجنڈر کے واقعات، امیر پیٹ کا علاقہ ہمارے پڑوس میں ہے، وہاں پر ایک لڑکا لڑکی بن گیا۔ انجینئرنگ کے پہلے سال وہ لڑکا تھا اور انجینئرنگ کے چوتھے سال وہ لڑکی بن گیا۔ جب اس کو لڑکے کے القاب سے پکارا گیا تو ناراض ہو گیا کہ مجھے حق ہے کہ میں اپنے جنس کو بدلوں، اور جب میں جس جنس پر میں راضی ہوں آپ مجھے اسی جنس کے القاب کے ساتھ مجھے پکاریے۔ کالج کے لڑکے لڑکیوں کی زبان پر ہے، میرا جسم میری مرضی، میں بیوی ہوں، غلام نہیں ہوں۔ لبرل ازم کے نظریات، فیمینزم کے نظریات، حرکت الانوثہ یا حرکت تذکیر النساء، عورتوں کو مرد بنانے کی تحریکیں، یہ سب تحریکیں اتنی رفتار سے چل رہی ہے۔ غلام احمد قادیانی کے لوگوں کو جب پاکستان سے نکالا گیا تو انہوں نے اس وقت کہا کہ آپ مجھے ملک سے نکال سکتے ہو، ہمارے چینل تو آپ کے بیڈ روم تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ تو واٹس ایپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان سب افکار کے اثرات میری بیٹیوں پر بھی ہیں، میری ماں پر بھی ہے، میری بیوی پر بھی ہے، اور ہماری اس نسل پر تو بہت زیادہ ہے جو عصری اداروں کے اندر پڑ رہی ہے۔ بہت منصوبہ بندی کے ساتھ، بہت خوشنما لیبل کے ساتھ ذوق مطالعہ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنے مطالعے کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تبھی اپنی اولاد کی تربیت میں بھی سہولت ہوگی، جمعہ کی خطابت میں بھی بہتری آئے گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام رسمیت والا نہ کرنے والے کو بدلتا ہے نہ سننے والے کو بدلتا ہے۔ میں درسگاہ میں داخل ہو کر نکل جاؤں اور طالب علم کی فکر میں انقلاب نہ آئے، 1 گھنٹہ میں طالب علم کے ساتھ بیٹھوں اور اس کی سوچ میں زلزلہ نہ آئے، میں 1 مہینہ ساتھ میں رہوں، عمل کی رتی میں اضافہ نہ ہو، تو یہ سوائے میرے پتھر ہونے کی دلیل کے اور کچھ نہیں ہے۔
سوائے میرے مردہ دل ہونے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اتنی طویل مصاحبت سامنے والے کی زندگی کو نہ بدلتی ہو۔ رسمیت کی تدریس، رسمیت کی انجمن، رسمیت والی مضمون نگاری، جس میں تقریر کرنے والا بھی جانتا ہے کہ 5 منٹ پورے کرنے ہیں اور انجمن میں بیٹھنے والا بھی جانتا ہے کہ وقت گزاری کرنا ہے۔ نہیں، ہم اس کو مؤثر بنائیں گے۔ ہم عناوین طے کریں گے، شخصیات پر عناوین طے کریں گے، تحریکات پر عناوین طے کریں گے، مشاہیر سالار فاتحین پر ہم تقسیم کریں گے، ہم فرق ضالہ پر تقسیم کریں گے، مطالعہ مذاہب پر تقسیم کریں گے۔ صرف ایک انجمن مؤثر انداز میں ہونے لگے، مطالعے کا اتنا سرمایہ آ جائے گا طالب علم کے پاس، تقریر کی محفوظات کا اتنا سرمایہ آ جائے گا کہ فراغت کے بعد کسی مجلس میں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ مستورات کے مجمع میں کوئی شرمندگی نہیں، نوجوانوں کے مجمع میں کوئی شرمندگی نہیں۔ مضمون نگاری، مقالہ نویسی، دیواری پرچے کا اہتمام رسمیت کے بجائے واقعی پوری سنجیدگی کے ساتھ ہم بھی ورق گردانی کریں، طالب علم بھی ورق گردانی کریں۔ حضرت مولانا وحید الزمان صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ان کے شاگرد سبھی کہتے ہیں، حضرت کل مہینے کی 1 تاریخ ہونے والی ہوتی، رات کے 12 بجے تک بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیواری پرچہ نکالنے کی فکر کرتے تھے۔ نہیں بیٹا، کل کا سورج پرچے کے بغیر نہیں نکلے گا، تمہیں عربی میں مضمون لکھنا ہے، میں کیا مدد کر سکتا ہوں تمہاری؟ آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ، یہاں پر بیٹھ کے لکھو۔ اس قدر جنونی وابستگی اور اس قدر مغلوبیت کے بغیر کہیں پر بھی کوئی محرک نہیں بن سکا۔ غلبہ فکر کا اوڑھنا ہی پڑتا ہے۔ بہت زیادہ معقولیت پسندی والا مجنونوں کو تیار نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا وحید الزمان صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کی گلیوں میں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، عرب ملکوں سے آنے والی کتابوں کی ردی کے اخبارات اسے اٹھا کر لاتے اور ردی کے ان اخباروں سے مختلف تعبیرات کو کاٹ کاٹ کر اپنے پاس ڈبے بنا کر رکھے تھے، جن ڈبوں کے اندر وہ لفظ ڈال دیا کرتے اور اس کے نیچے 2-4 معنی اس کے لکھ دیا کرتے۔ اس طریقے کی دیوانگی، اس طرح کی حقیقت پسندی، اس طرح کی قربانی اور اپنے وقت کو وصول کرنے کا جذبہ نور عالم خلیل امینی پیدا کرتا ہے، رضوان القاسمی پیدا کرتا ہے، بدر الحسن کویتی پیدا کرتا ہے، اور دسیوں قسم کے علماء ہیں جن کو پیدا کرتا ہے۔ اپنے کام کو رسمیت کے بجائے جس عمل کو بھی سوچا جا رہا ہے، ہمارے بہت ساری سرگرمیاں ہیں مدارس میں ہونے والی، ان ساری سرگرمیوں میں طلباء کے درمیان اخلاقیات پر بات ہو رہی ہے۔ چلو بیٹا، آج ہم احیاء العلوم سے اخلاقیات سنائیں گے آپ کو۔ احیاء العلوم وہ کتاب ہے کہ جس نے پڑھنے والوں میں عشق کی آگ لگا دی ہے، اللہ کے عشق کی آگ لگا دی ہے۔ ابو علی فارمیدی کی صحبت کے بعد، مدرسہ نظامیہ کے ٹھکرانے کے بعد، امام غزالی پر تسلسل کے ساتھ جو قلم چلا وہ احیاء العلوم ہے۔ عمر بیت گئی، باطن کی انگیٹھی سلگانے کے لیے احیاء العلوم کی ضرورت محسوس نہ ہو، مدارج السالکین کی ضرورت محسوس نہ ہو، شریعت و طریقت کا کوئی باب نہ سنایا جائے۔ تقی عثمانی صاحب نے ہمارا تعلیمی نظام میں لکھا ہے، میرا، اور انہوں نے جو نصاب مدون کیا اس میں التکشف عن مہمات التصوف اور احیاء العلوم کے منتخب ابواب دونوں کو حضرت نے داخل کیا ہے۔ آخر باطن کے رذائل کا ایک موضوع ہے، اس کی طرف طالب علم 8 سال میری صحبت میں رہا، 9 سال میرے پاس بیٹھا رہا، اور بہت سی مرتبہ بہت غیر معمولی عقیدت کے ساتھ، لیکن میں نے اتنے اہم فن کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ تبلیغ میں 1 سال لگا لیتا ہے، کبھی دوسرا سال بھی لگا لیتا ہے، دینی دعوت
پوری کتاب پڑھنے والے نہیں ملتے ہیں۔ آپ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمانی کر رہے ہیں، ان کی فکر کو آپ نے کہاں پر پڑھا؟ ہم آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں محمد صاحب پالن پوری کی 22 جلدیں خطبات کی، اور 13 جلدیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور 3 جلدیں مولانا انعام الحسن صاحب کی، اور 4 جلدیں مکتوبات سعید احمد خان کی، اور 700 صفحے اظہار الحسن کاندھلوی کے نام پر نکلا ہوا احوال و آثار کا مجلہ، اور 800 صفحے نکلے ہوئے انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے احوال و آثار کا مجلہ۔ ہم آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں کاروان زندگی کی 6 جلدیں کہ جس میں حضرت علی میاں نے وہ پورا دور نقل کیا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ سب کے ایک دینی دعوت کی مبتدیانہ فکر کی کتاب بھی آدمی پڑھے بغیر ایک تحریک کی حقیقی ترجمانی کیسے کر سکتا ہے؟ سوائے عامیت کے غالب ہو جانے کے، جاہلانہ تصورات کے غالب ہو جانے کے، اور سوائے موضوعات اور گھڑی ہوئی اغلاط العوام کے قبیل کی باتیں امت میں اہل علم سے بھی چلنے لگ جائے گی۔ ایک طالب علم 8 سال تک میرے پاس رہا، لیکن سیر الصحابہ، الاصابہ فی تمییز الصحابہ یا صور من حیات الصحابہ، جن واقعات سے استدلال کرنے کی ضرورت اسے اپنے خطبات میں پڑتی ہے، دیانتداری کا کبھی جذبہ تو پیدا ہو، اللہ کے یہاں جواب دہی کا جذبہ تو کبھی پیدا ہو کہ میں بے سند یہ بات نقل نہیں کروں گا، میں یہ بے سند بات امت میں چلانے کا مجرم نہیں بنوں گا۔ کبھی تو یہ فکر رات میں جگائے، کبھی تو تکیے سے سر اٹھائے، کبھی تو اپنے بڑوں سے رجوع ہونے کا شوق پیدا ہو، کبھی تو نئی کتاب کو آدمی تلاش کرے فلاں واقعے کی تصدیق کے لیے۔ یہ غیر ذمہ دارانہ قسم کی حرکتیں پیدا ہونے کی ایک بڑی وجہ انجمنوں اور مقالہ نگاری کا سطحیت اور سرسری پن کی طرف جانا ہے، سطحیت اور سرسری پن کی طرف جانا ہے۔ اگر واقعی گہرائی ہو اور واقعی اس کے ذریعے سے افادے کا جذبہ ہو تو پھر 10 کتابوں کا آدمی مطالعہ کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو عجیب ذوق دیا تھا، تمنا لے کر مر گئے میں صحیح ابن خزیمہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تمنا لے کر مر گئے میں مصنف ابن ابی شیبہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تمنا لے کر مر گئے میں کیمیائے سعادت کو پڑھنا چاہتا ہوں، تمنا لے کر مر گئے میں کشف المحجوب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ترکی کا سفر کیا علامہ شبلی نعمانی نے، کتب خانے چھان مارے ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ مخطوطات کو چھان مارا کرتے تھے مستشرقین کا جواب دینے کے لیے۔ اس قدر عامیت کے ساتھ اہل باطل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قریبی زمانے میں حضرت مولانا عبداللہ کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتابوں کی ذخیرہ اندوزی کا جو ذوق، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس محدثین کی زندگیوں میں آپ نے پڑھا اور پڑھایا، کیسے راتوں رات کتابوں کو نقل کر دینا۔ حج کو وہ جاتے تھے، علی متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کے بارے میں مناظر حسن گیلانی نے نقل فرمایا، ان کا حج صرف حج نہیں ہوتا تھا، سند کے عالی درجے کو حاصل کرنے کا سفر ہوتا تھا، نئے کتب حدیث کی نقالی کے لیے سفر ہوتا تھا، نئے علماء سے استفادے کے لیے حج کا سفر ہوا کرتا تھا۔ جب تک یہ غم سوار نہیں ہوگا، حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پر پادری فانڈر اور دیگر انگریز مناظرے کی دعوت دینے لگے اور انہوں نے ان کے مناظروں کا جواب دیا، جان کے لالے پڑ گئے، مکہ مکرمہ منتقل ہو گئے، ترکی بادشاہ کو پتہ چلا، بلایا گیا، انہوں نے اظہار حق نامی کتاب لکھی، ازالت الشکوک نامی کتاب لکھی، جس کتاب کا تحقیقی کام، تخریجی کام تقی عثمانی صاحب نے لندن کی لائبریری میں بیٹھ کر بائبل کے موجودہ مروجہ نسخوں سے انگریزی میں ترجمہ کر کے پاروں اور آیتوں کو ملایا ہے، کئی مہینے اپنی عمر کے کھپا دیے
اس شخص نے لندن کی لائبریریوں میں بیٹھ کر واقعی وہی بات یاد آتی ہے جس کو پڑھ کر اور کہہ کر شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلسوں میں فرمایا کرتے تھے، مجالس حسنہ فیصل ندوی بھٹکلی دامت برکاتہم نے جمع کیا، پڑھنا چاہیے۔ اس میں حضرت فرماتے تھے کہ بڑوں نے جتنا چراغوں میں لکھا ہے ہم سے بجلی میں پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ اعلاء السنن میں ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک غیر مقلدین کے اٹھائے ہوئے جزئیے پر، ابن قیم کی ایک ایک فکری بے راہ روی پر، اور علامہ شوکانی کے ایک ایک غلط استدلال پر جو صفحات عادلانہ دفاع کیا ہے، کل حیران ہو جاتی ہے۔ تھانہ بھون کے چھوٹے سے گاؤں میں، اتنی چھوٹی سی مسجد میں، بجلی کے نہ ہونے کے زمانے میں، پینسل سے لکھے جانے کے دور میں، مکتبہ شاملہ مکتبہ مصورہ کا جس زمانے میں تصور نہیں تھا، آخر اتنا بڑا کام کیسے کر گیا؟ پتہ چلا کہ وسائل اصل نہیں ہے، عزائم اصل ہے۔ پتہ چلا کہ دھن اصل نہیں ہے، دھن اصل ہے۔ پتہ چلا کہ فرصت اصل نہیں ہے، وقت میں برکت اصل ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 24 گھنٹے میں 200 رکعت پڑھتے تھے، اتنا بڑا قاضی رہ کر یہاں مہینوں سالوں تہجد اشراق کے آدمی کو توفیق نہ ہو۔ قاضی ابو یوسف سے بڑا کام تو ہمارا نہیں ہے، حضرت نانوتوی سے بڑا کام تو ہمارا نہیں ہے، حضرت شیخ الحدیث صاحب سے تو ہمارا بڑا کام نہیں ہے۔ نہ ہمارا تصنیفی کام ہے، نہ ہمارا تبلیغی کام ہے، نہ ہمارا تدریسی کام ہے۔ فرصت سے کام نہیں ہوتا ہے، وقت میں برکت کے ذریعے سے کام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مقبول کاموں کے لیے قبول فرمائے اور ہم سب کو رونق درس عطا فرمائے۔ زندگی کا ہر قدم اور زندگی کا ہر عمل اللہ تعالیٰ اسے پر اثر بنا دے، اللہ تعالیٰ اسے پر اثر بنا دے۔ ہر قسم کی بے تاثیری اور رسمیت کے تعاون سے اللہ اس کی حفاظت فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہم اقبل بقلوبنا وبقلوب المسلمین الى طاعتک ودینک۔ اللہم خذ الى الخیر بنواصینا۔ اللہم لا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم لا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم آتنا بفضلک افضل ما تؤتی عبادک الصالحین۔ اللہم آتنا بفضلک افضل ما تؤتی عبادک الصالحین۔ اللہم آتنا بفضلک افضل ما تؤتی عبادک الصالحین۔ اللہم اہد احیانا واغفر موتانا واشف مرضانا۔ اللہم اہد احیانا واغفر موتانا واشف مرضانا۔ اللہم اغننا برحمتک عن رحمت عمن سواک۔ اللہم اغننا برحمتک عن رحمت عمن سواک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔